السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ہوپ ٹھیک ہوں گے، خیر سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تھا صبح کا ٹائم اور ہم بچوں کو لے کے ناشتہ کرنے جا رہے تھے۔ مدینہ میں کافی ٹھنڈی چل رہی ہے، اس حساب سے تو بچے یہ سب ہے نا، ناشتے کر کے تھوڑے تھک گئے تھے، تو ان کو کچھ وافلز کھانا تھا، پان کیک وافلز۔ تو ہم نے یہ ریسٹورنٹ ہم نے دیکھا ہوا تھا، تو یہاں پر مینو ان کا دیکھ کر ہم آئے ہوئے تھے کہ یہاں کھاتے ہیں۔ تو ہم جیسے ہی وہاں گئے اندر اور پھر آرڈر دینے کے لیے لائن میں کھڑے رہے، اور پھر پتہ چلا کہ وہ نہیں ہے، یعنی وافلز نہیں ہیں ان کے پاس۔ سو ہم لوگ نے پھر واپسی کے لیے باہر نکل گئے کہ بچوں کو آج وہی کھانا تھا، تو ہم پھر یہاں رہ کے کیا کریں۔ اور جیسے باہر نکلے نا، تو کچھ عرب وہاں اندر بیٹھ کے کھا رہے تھے، تو انہوں نے ہم کو دیکھا کہ ہم باہر نکل گئے، تو ان کا بھی شاید ہو گیا تھا، تو وہ پیک اپ کر کے وہ آئے باہر اور بولے آپ لوگ نے نہیں کھایا، آپ پلیز آپ جائے، ہم آپ کا بل پے کریں گے، آپ کھائے۔ تو ہم نے ان کو سمجھایا، لینگویج ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ان کی عربی اور ہماری عربی میں بھی فرق ہے نا، عربی آتی ہے پر الگ عربی بولتے ہیں عرب بھی۔ سو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جائے، ہم بل پے کریں گے۔ نہیں، تو میرے شوہر نے کہا بل کا مسئلہ نہیں ہے، بچوں کو یہ کھانا ہے، انہوں نے فوٹو بتایا کہ یہ کھانا ہے اور یہاں پر یہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو بھی انہوں نے کہا کہ نہیں آپ تو ہماری طرف سے کھا کے جائیں گے۔ انہوں نے کہا آپ یہاں پر رکے، اور وہ جلدی سے ایک عرب اس میں سے اندر گیا، اور اس نے بچوں کے لیے تھوڑا دیکھے یہ چیز کیک اور تھوڑا ہم تھری لے ملک بھی بول سکتے ہیں، بہت اچھا یہ لے کر آ کے بچوں کے ہاتھ میں دے کے بیٹا آپ لوگ یہ کھاؤ۔ سو عرب بھی مطلب ایسا لگا کہ مہمان نواز ہوتے ہیں، کہ انہوں نے دیکھا کہ بھی ہم مطلب آئے اور کھا کے نہیں گئے، تو ان کو اچھا نہیں لگا، تو پھر انہوں نے ساتھ میں یہ دے دیا۔ پھر ہم یہاں آ گئے۔ آج کل اس کے بہت ہی زیادہ پاکستان میں چرچے چل رہے ہیں، کتنی میمز بن رہی ہے، کتنے جوکس ہے، اور برابری میرے کو لگ رہے ہوں گے، پر اگر میرا ریویو اس بارے معلوم کیا جائے کہ یہاں کا کھانا کیسا ہوتا ہے، تو بابا اپنی تو سمجھ میں نہیں آتا، اتنے پیسے لے کے، اور ذرا بھی وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اپنے تو وہ ٹیسٹ ویسٹ تو بالکل میں نے تو بالکل نہیں کھایا ہے، بچوں نے بھی اس میں سے کتنا سارا بچا دیا۔ اور پناما میں بھی ہے، پر پناما میں کیا وافلس وغیرہ بھی یہاں پر ہوتے، تو یہاں پر وافلس نہیں تھے، بس یہ انڈا پاؤں لے کے یعنی اب نکلے ہی تھے، تو ابھی کچھ بھی کھا کے چڑھنا تھا، تو یہ وہ والا آپشن تھا کہ بھائی کچھ بھی میں سے۔ یہ ہم 10-11 بجے کے ٹائم پہ مدینہ میں حرم میں جا رہے تھے۔ مدینہ میں ماشاءاللہ کافی ٹھنڈی تھی کہ جیکٹ کے بنا نکل نہیں پا رہے تھے، ایسا تھا۔ صبح کے ٹائم پہ بھی، رات میں بھی ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی تھی، 18 ڈگری 16 ڈگری ایسا تھا، کافی ماشاءاللہ ٹھنڈک تھی یہاں پر۔ اچھا، پہلے تو ایسا ہوتا تھا کووڈ سے پہلے کہ آپ جا سکتے ہو روزانہ ریاض الجنہ میں۔ ریاض الجنہ کے بارے میں سب کو پتہ ہی ہوگا کہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے وہ، کہ وہاں پر پھر جو بھی دعا مانگی جائے گی جنت میں، جیسے ساری دعا قبول ہوتی ہے ویسی اس جگہ پر بھی قبول ہوتی ہے۔ سو پہلے ایسا تھا، لیکن ابھی آپ کو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں آپ کو یعنی سیٹ لینا پڑتا ہے، کب اویلیبل ہے کب نہیں، تو ایک ہی بار ایک ویزا پر ایسے اویلیبل ہو رہا تھا۔ سو ہم لوگ کا ایک ڈیٹ فکس آئی تھی، یعنی جانے سے ایک دن پہلے والی ڈیٹ ملی ہوئی تھی مجھ کو اور میری بیٹی کو، آدمیوں کا الگ ٹائم اور عورتوں کا الگ۔ تو ایسے ہی آپ باہر سے صلاۃ و سلام پیش کریں یا اندر جا کر پیش کریں، نبی کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو پھر جیسے ہی آپ مسجد میں جائے حرم میں، تو آپ نبی پر پہلے احترام کے ساتھ سلام پیش کر دے، اور اس کے بعد نماز کے لیے، تو الحمدللہ جب نماز کے لیے گئے ہیں تب تک وہ سلام پیش کیا گیا ہے۔ پھر آج ہم زیارت کے لیے جانے والے تھے، یعنی جو مدینہ میں دیکھنے جیسی اور ہسٹری جگہ ہے، تو پھر سوچا بچوں کو وہاں لے کے جایا جائے۔ ہم تو الحمدللہ جا چکے ہیں، پر بچوں کو دکھانا بھی ضروری۔ سو یہاں ہم آئے ہوئے تھے، ہم نے یہاں پر خندق دیکھا۔ یہ احد کے پہاڑ کے بارے میں تھوڑی سی ایک قصہ مجھ کو یاد آیا ہے ریکارڈنگ کرتے کرتے، میں نے سوچا یہ آپ کو سنا دوں کہ احد کی لڑائی کس کو نہیں معلوم، یعنی سب نے دوسری لڑائی تھی، اور سب کو پتہ ہے کہ بہت بڑا مسلمانوں کا لاس ہوا ہے، کتنے صحابہ شہید ہو گئے، اور ہمارے نبی کے چچا کو شہید کر دیا گیا، یعنی ایک بہت بڑا مسلمانوں کا یہ لاس تھا۔ اور سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس وجہ سے یہ ہوا، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی کے حصے پر کہا تھا کہ یہاں کھڑے رہنا، جب تک میں نہیں کہوں تب تک نیچے نہیں آنا۔ تو جب صحابہ کو جو اوپر کھڑے تھے ان کو لگا کہ جنگ ہو گئی، اور پھر وہ نیچے آ گئے، اور پھر کافر لوگ نے پیچھے سے پھر سے حملہ کر دیا، تو یعنی جیتی ہوئی جنگ بھی ہار میں ایسے بدل گئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد کا مجھ کو سنانا ہے کچھ۔ تو اب جب قافلہ واپس مدینہ کی طرف گیا ہے، تو پھر اللہ کی آیتیں آتی ہے کہ ان کو معاف کر دو، اور ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ بھی ان کو معاف کر دے، اور وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ کرو کاموں کا۔
یہ اللہ بتا رہا ہے. دیکھیے اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اور اتنی بڑی غلطی، اگر آپ مان کے چلے کہ ہم لیڈر ہیں، لیڈر کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کس طریقے سے آپ کو رہنا ہے. تو اگر میں اپنے گھر کی لیڈر ہوں، یعنی میں بچوں پر لیڈر ہوں، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر بچوں سے غلطی ہو گئی، یہ تو اتنا بڑا لاس نہیں ہوتے بچوں سے جتنا وہ بڑا لاس تھا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو معاف کر دو، اللہ سے بھی ان کے لیے معافی مانگو اور ان کو واپس سے اپنے کام میں لو، یعنی کہ ان سے مشورہ کرو. پر پھر اللہ آگے بتا رہے. لیکن اگر آپ ایسے نہیں کریں گے نا تو یہ ایسے بکھر جائیں گے آپ کے پاس سے، جیسے کہ کانچ کے جو اگر ٹکڑا اگر گر جائے تو پورا کیسے بکھر جاتا ہے. یعنی محبت رکھنا ضروری ہے. غلطی ہو گئی ہے تو اس کو بھول بھلا کر آگے بڑھ کر اور ان کو اس غلطی کو نہیں یاد دلا کر ان سے مشورہ کرنا ہے واپس سے. آپ یہ اس سین کو اگر ہم رکھیں گے تو آپ بتائیں کہ ہمارے رشتے خراب ہو سکتے ہیں کیا؟ لیکن ہمارا کیا ہے کہ بار بار ایک غلطی ہو گئی تو نوچ بول. ہمارے گجراتی میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے غلطی ہو گئی اور وہ اس کام میں بولنے خود تو آئے گا نہیں، لیکن اگر آ گیا بولا تو چپ بیٹھ یعنی تم چپ رہو، تم مت ہی بولو تو زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے تم کو کتنا آتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اور یعنی یہ لیڈر کے اندر یہ کوالٹی آنی چاہیے. لیڈر ضروری نہیں آپ بڑے لیڈر ہو جائے جی، بس آپ کے انڈر میں ایک دو جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ میں آپ کا یہ معاملہ ضروری ہوگا کہ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کر دے اور اگلی بار ان کے لیے بھی مشورے میں لے، تاکہ ان کا وہ کانفیڈنس جو چلا گیا ہے وہ اپنے بھی لیول بیسٹ ہی دیں گے نا کہ بھائی ہم سے ایک بار غلطی ہو گئی تو پھر اپنا بیسٹ ہم کو کر کے دکھانا ہے. تو یہ بہت ایک جو قصے ہے اور ایک جو چیز ہے نا وہ ہم کو سیکھنے کی ہے. تو تھوڑا اپنے گھر میں تھوڑا ہاتھ کو نرم رکھے. غلطی ہو گئی ہے اوکے ٹھیک ہے، تو اپنی غلطیاں بھی یاد رکھے اور تھوڑا بھولنے والے بن جائے. ہم نے خندق دیکھی ہے، پھر مسجد قباء. ایک بار تو ایسے ہی یعنی یہ جو ٹور کے ساتھ گئے تھے وہ گئے تھے، اور پھر ایک بار ہم چل کے بھی گئے تھے. کافی اچھا ٹریک بنا دیا گیا ماشاءاللہ. مسجد قباء کا پورا ایریا، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، آپ آرام سے چلتے جاؤ، واکنگ ٹریک بنا رہے ہیں نا، تو اس میں دکانیں ہیں اور وہ مطلب ایک پورا بچے بھی اگر چل کے جانا چاہے. لیکن کیا ہو گیا کہ مدینہ میں بچوں کی تھوڑی طبیعت، کیونکہ گھر سے بہت دن دور ہوتے نا تو ہمارے بچے تھوڑے بیمار ہو ہی جاتے، تو تھوڑی کافی یعنی بیمار تھا میرا بیٹا. تو یعنی جس دن ہماری فلائٹ تھی اس دن اس کو پھر ہاسپٹل لے کے گئے اور اس کو گلوکوز وغیرہ چڑھایا گیا تھا. سو یہ ایسے بھی مطلب ہوا تھا. اچھا، کچھ مسئلے مسائل تو یہاں آنے سے پہلے ہی سیکھ کر آنے چاہیے. جیسے کہ عورتیں اکثر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتی ہے، لیکن یہاں پر پڑھ رہی ہوتی ہے، تو پھر ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی اگر ایک رکعت چھوٹ گئی تو کیا کرنا ہے. اور تو تھوڑے مسئلے مسائل اگر سیکھ کر آئیں گے تو یہاں پر اچھا رہتا ہے. اور یہاں پر مدینہ میں بھی کیا ہوا کہ امام کی جگہ سے آگے ساری عورتیں کھڑی ہو کے نماز پڑھ لیتی ہے، تو پھر وہ بھی نماز ہوتی نہیں ہے امام کے اگر آپ آگے کھڑے ہو تو یہ سارے تھوڑے بہت مسئلے اگر سیکھ کر آیا جائے گا اس جگہ پر، جیسے ادب کا تھوڑا خیال رکھے، تھوڑی جگہ دے دے ہم کسی کو، تو اس پہ زیادہ ثواب ہے. پر ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ لڑ جھڑ کے آگے پہنچنے اور جگہ روکنے، یہ سب میں ہم کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو نہیں، تھوڑا سا بھائی یہاں پر تھوڑی قربانی دے تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا یہاں پر. اچھا، بچے وہاں پر بھی مکہ میں ماشاءاللہ سے وہ چاکلیٹ وغیرہ بانٹ کر آئے، تو یہاں بھی کہا کہ نہیں یہاں پر بھی بانٹنا ہے. تو الحمدللہ یہاں پر بھی بچوں نے بانٹ لیا. اچھا لگتا ہے بچوں کو بھی یعنی کھلانے کا، ایک طریقے سے ان کو عادت ہوتی ہے کہ بھئی اپنے میں سے کھلاؤ، تو وہ ایک شیئرنگ کیئرنگ والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے. ہم مدینہ میں کافی پاکستانی ریسٹورنٹ ہے اور کافی اچھے فوڈ ہیں یہاں پر ماشاءاللہ. ہم نے مدینہ میں کافی کھانے کو انجوائے کیا ہے الحمدللہ. یہ ہم آئے ہوئے تھے کوئی اسلام آباد کے کھانے میں، بہت ہی اچھا گرما گرم تندور کی روٹی، یعنی سال ہو گیا تھا انڈیا گئے تھے تب کھائے تھے، تو 1 سال بعد یہ تندور کی گرما گرم روٹی اور سالن اور بریانی، بہت ہی ماشاءاللہ لذیذ سا کھانا تھا، اچھا تھا. یہ پتہ نہیں بلال مسجد کے پاس پورا ایک چوک بنا ہوا ہے. اور پھر ایک دن ہم گئے تھے یہاں پر بلال مسجد سے تھوڑا آگے ہو، آپ جاؤ گے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے وہاں پوری یعنی تازی مچھی آپ دیکھو، سلیکٹ کرو، آپ کو فوراً فرائی کر کے مل جاتی ہے. سو ہم یہاں پر بھی آئے تھے کھانے پینے، تو کھانے پینے کی مزہ جو ہے نا ہم کو مدینہ میں کافی اچھی آئی ہوئی ہے. وہاں تو کیا ایک برانڈ کھانا پڑ رہا تھا، یعنی KFC کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، پر یہاں اپنے لوکل جو دیسی کھانے ہو نا وہ بھی بہت مزے سے ہم نے کھائے ہیں، اللہ کا شکر ہے. ہوپ آج کا ویڈیو آپ نے انجوائے کیا ہوگا. انشاءاللہ پھر ملیں گے، جلد ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم.